السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جتنا بڑھتا ہے غم اتنے کھلتے زخم، جتنا بڑھتا ہے غم اتنے کھلتے زخم، درد بڑھتا ہی جاتا نہ ہوتا ہے کم، درد بڑھتا ہی جاتا نہ ہوتا ہے کم۔ بڑھتی کمزوریاں بڑھتی بیماریاں، کون اپنا کہاں ہے یہ کیسا بھرم، کون اپنا کہاں ہے یہ کیسا بھرم۔ جتنا بڑھتا ہے غم جتنا بڑھتا ہے غم اتنے کھلتے زخم۔ نزدیک سے دیکھا ہم نے یہ سنسار کو، گالی دیتے ہے بدلے میں اپکار کو، گالی دیتے ہیں بدلے میں اپکار کو، نہ گالی دیتے ہیں بدلے میں اپکار کو، نہ جہاں یہ رہے گا یہ ہوگا ختم۔ جتنا بڑھتا ہے غم اتنے کھلتے زخم، جتنا بڑھتا ہے غم اتنے کھلتے زخم۔ بھول گئے اس کو اصل میں جو اپنا، بھول گئے اس کو اصل میں جو اپنا، جلاتا مارتا سب کو اس کو نہ مرنا، بنایا ٹھکانہ وہ جنت جہنم، نہ جہاں یہ رہے گا یہ ہوگا ختم۔ جتنا بڑھتا ہے غم اتنے بڑھتے زخم۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ یہ دنیا کی زندگی مشقت سے بھرا ہے اور اپنے رب سے جا ملو گے، لیکن یاد کرو اس دن کہ جب ایسا نہ ہو جائے غیروں کی فوقیت۔ اگر توحید برقرار ہے، توحید میں اللہ کا قانون آتا ہے، یہ دنیا کی ایسی گناہ ہے جو کبھی کیا کہوں یہ گزرتا نہ ہم پہ، نہ ستم ہم یہ کھاتے۔ توحید کیا ہے ہم جہاں بھی نہیں پاتے۔ یہ غیروں کی فوقیت، غیروں کو خوش کرنا جس کا کنٹریبیوشن کچھ نہیں، یہ اتنا کھلتا ہے، یہ دل میں اتنا چبھتا ہے، قیامت تک پوری انسان گالیاں دیتے رہے، لیکن اس غیروں کی فوقیت کو جو بڑھا دیتے ہیں نا، جو کبھی دشمنی کیا کرتے تھے ہم سے، مثال دیتا ہوں، کبھی جو دشمنی کیا کرتے تھے ہم سے، بڑھا دیتے تھے غم پہ، بڑھا دیتے تھے غم کو غموں سے بڑھ کے، زخم دیتے تھے غموں کو زخم سے بڑھ کے، آج ان کو اچھا کہا جا رہا ہے، ان کے سامنے ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی فوقیت دی جا رہی، انہیں بڑا کیا جا رہا ہے، ان کی تعریف اور ان کے سامنے اپمان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ درد ہے، یہ وہ درد ہے، اسی میں توحید ہے۔ توحید اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا، زمین آسمان سورج چاند ستارے جنت، اور تمہارے میرے ہی کنٹرول میں سب کچھ ہے۔
تو اے دنیا کے لوگ، او بولا شریک یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک سیاح بھی میرے برابر نہ کرنا، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جس طریقے سے انسان نے اپنے ماں کا دودھ پیا یاد نہیں، لیکن ریئل ہے، ایسے آسمان کھڑا ہے، ریئل ہے، ایسے دنیا میں جو بھی آئے کوئی اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور اس رب کائنات کے پولیس والے کو دیکھ نہ سکے۔ آج بھی ان کا پولیس والا تھا، جان نکالتا، کوئی بندوق دکھا کے، ان کا پیر پکڑ کے، پیسہ دے کے منا نہیں سکتا، وہ بچا نہیں سکتا خود کو۔ یہ ہے حقیقت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پورا بھرا پڑا ہے اپنے مالک کو۔ یہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا حق کا نام لیا وہاں والدین احسانہ، عورت کے لیے بھی کہا ہے۔ قیس و کسریٰ سے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا، کہا یہ دنیا میں کسی کو سر نہیں جھکایا جا سکتا، اگر کسی کو سر جھکایا جا سکتا تو میں اس کی بیوی کو بولتا اپنے ہسبینڈ کو سر جھکائے، سجدہ کرے، لیکن یہ حق اللہ کا خاصہ ہے۔ ہاں، تو یہی بات ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ وہ آج تک سورج اس کے اشارے پہ چل رہا ہے، کوئی آج تک اے دنیا میں جتنے لوگ جیسے بھی مانتے ہو سورج کو ڈائریکشن بدل کے تو دکھائے، اس کے پولیس والے کو چھو نہ سکے، دیکھ نہ سکے، پکڑ نہ سکے، منا نہ سکے، ڈرا نہ سکے، تو وہ مالک کیسا ہوگا؟ پوری دنیا سے 3 لاکھ گنا بڑا سورج کے کروڑوں گنا بڑا بڑا ایک ایک تارا، آسمان میں کتنا تارے ہیں، سب کچھ اس نے تھام کے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا ناممکن ہے، دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس میں ایک کارن ہے۔ کیا کارن ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق میں جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کا ایک پولیس والا اسرافیل، وہ جس دن ایسے پھونک دے گا، ایک ہے سور ہے، یہ نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، سب کچھ چھٹ جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تھا اوریجنل شکل میں، 2 مرتبہ دیکھا، لیکن ایک مرتبہ دیکھا تھا معراج کی رات کو، 600 پر تھے، 598 اس نے کروز کیا تھا، بند کیا تھا، 2 کھولا تھا، پورے آسمان ڈھکے تھے۔ اللہ کی وہ بھیانک مخلوقات اتنا پاور دے کے رکھا، جیسے جن کو پاور دے کے رکھا اللہ نے۔ ہاں، تو اگر پورے فرشتے مل کے بغاوت کر جائیں، ہم اپنا بات کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، پوری دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی بغاوت اگر کر جائے، جبکہ ایسا فرشتے ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس سے زیادہ پاور لے کے رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اگر میں 70 پردوں سے ایک جھلک دیتا ہوں تو وہ سب، اگر تم اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہ گئے تو سمجھ لو کہ تم مجھے دیکھ لو گے، وہ گس کھا کے گر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تب اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ میں وہ اللہ ہوں، اگر میں اپنے پردے کھول دوں تو یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انس، جن، ملائکہ 1 سیکنڈ میں سب راکھ ہو جائیں گے۔ اگر میں نے کہا میں وہ نور ہوں، وہ قرآن پاک میں ہے، اللہ وہ نور ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے کسی بھی خلقت میں کوئی ساجھیداری نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ پاور لے کے رکھا ہے، اس کا
اللہ وہی تو بات ہے، کبھی جانور انسان نہیں ہو سکتا، انسان کیا کہوں، کبھی انسان اللہ ہو سکتا ہے. اس دنیا کا ایک گھاس ایک پتا انسان نہیں بنا سکتا. اگر کہیں پہ بیج ڈالے گا تو مٹی اللہ کا، پانی اس کا، بیج بھی اسی کا کسی سے نکالا ہوگا، ہوا بھی اس کا، سورج بھی چاہیے اس کی روشنی، اس کی انرجی چاہیے، وہ بھی اس کا. اس زمین آسمان سے کہیں جا کے باہر کوئی ایک دنیا بسا دے گا، ایسا نہیں ہے نا. زمین ایک، آسمان ایک، سب کا ماں ایک، سب کا مالک ایک. اور مالک کوئی چھوٹا نہیں، آسمان کو سجانے والا، دنیا سے 3 لاکھ گنا بڑا سورج، سورج کی کروڑوں گنا بڑا بڑا ایک ایک تارا. ایک اسرافیل جس دن پھونکیں گے یہ پوری دنیا، پورا یونیورس، زمین آسمان سورج چاند ستارے سب بھسم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے سب بنائے گا، جنت جہنم. ہاں، اور اللہ نے خود کہا ہے، اب وہی دن ہے، یاد کرو. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے نیکی کے خزانے زیادہ ہوں گے. اور جانتے ہیں ہر نیکی کا قیمت تب تک نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ کی وحدانیت اس میں شامل نہ ہو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی ہر چیز اللہ کی وحدانیت اگر شامل ہے تو پھر وہ اعمال کام دیں گے. اور جو غیروں کے لیے ہے بس وہی سے معاملہ کٹ گیا. عموماً تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کے نیکی کم پڑ جائیں گے قیامت کے دن، وہ کیا بنے گا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب ایک بات بتاؤ، دوسروں کا بےمانی کر کے، پہلے تو اللہ کے سب سے بڑی بےمانی اللہ کے حق میں ہے. دوسری، لوگوں کا کھاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر صرف میرا حق ہے. ہاں، اور ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت نہیں جائے گا، گھمنڈ ہوگا جنت نہیں جائے گا. کس چیز پہ گمان ہے لوگوں کا؟ ہے گمان ہی زندہ کر کے رکھا ہے، جس سے لگ رہا ہے. بطر الحق و غمط الناس، اللہ کی بات کو نیچے کر دینا، اس کی آن شان. وہ قرآن اللہ کی آن انسانیت کے لیے قانون ہے. اور غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. کون کس سے؟ یہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، کسی ایک مشرک کو ایک بوند پانی نہ دیتا. اور وہ دن دیکھے گا، نہ جہنم کے اندر زندہ رہے گا نہ مرے گا، موت کو موت دے دی جائے گی. یاد کرو اس دن کو، رو. اور یہ دنیا میں زخم بڑھتے ہی جائیں گے. یہ اللہ نے کہا. اب وہ معاملہ کیا ہے کہ اندرونی زخم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. جیسے کسی آدمی کو کوئی بلڈ کینسر ہو اور کچھ ہو، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. اب دیکھو گڑبڑ ہو رہا، میں دوسرے مائنڈ میں تھا. تو یہ دنیا کی مال دولت یہ فتنہ ہے، اس کو اللہ راہ میں خرچ کرو. اب بتاؤ، جس کو محبت سے بلانا، جس کا رسپیکٹ کرنا، اگر ہے تو کچھ خرچ کرنا، اچھی باتیں کرنا. ہاں، آج دنیا انہیں کیسے جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے. ارے اللہ، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. وہی تو یہ غم بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ہم نے لاکھ جو اللہ کی توحید کی سائے کے نیچے نہیں ہے، اللہ کی توحید کا سایہ کے نیچے نہیں ہے، اس دنیا میں بھی
کیونکہ اللہ محافظ ہے کب کس کا کیا کرے. اسے دنیا میں بھی بہت پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اوپر سے تو آدمی بہت خوشحال نظر آتا ہے. ہاں لیکن جسے بیماری اندر پڑی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یہ نہ کھانا وہ نہ کھانا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، دنیا کرنا. اگر کیا کہوں، اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. پھر دعا رہے، دعا کیجئے توحید کا نکارہ بجاتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اس دھرتی میں جب تک رہوں، یہ چار بڑے ہیں، اللہ، رسول اللہ، ماں باپ، عورت کے لیے ہسبینڈ، کبھی غیروں کی فوقیت دل میں نہ آئے، دماغ میں نہ سمائے، اور زبان سے نکلنا اور عمل میں ہونا اللہ تعالیٰ اسے بچا کے رکھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برائیوں سے. کیونکہ یہ گناہ ایسا گناہ ہے، پوری دنیا قیامت تک گالی دے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کے ساتھ کنٹریبیوشن کیا گیا ہے وہ غیروں کی فوقیت دیتا، کبھی بھولتا نہیں. زندگی کروڑوں سال معافی مانگے، شاید یہ دل نہ معاف کر پائے، کیونکہ ریپیٹ در ریپیٹ. میں نے محسوس کیا، اسی وجہ سے توحید کا نکارہ بجاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے بھکاری ہو، منگتے ہو اللہ کے دربار میں، کیونکہ وہیں سے زندگی، وہیں سے موت. بچا سکو، زندگی بڑھا سکو تو میں مانوں کچھ. ایک ایگزامپل کے لیے، ویسے تو ماننا ہے نہیں، مرنا سبھی کو. کون بچا، کون آیا، کس نے بتایا؟ جن جن لوگوں نے اتنا بڑا بڑا جرم کیا ہے، اب تاریخ بھرا پڑا ہے، راون، فرعون، حامان، قارون اور تمام ہٹلر. اس دنیا میں کوئی عدالت ہے جو انہیں کروڑوں موت مار کے زندہ کر سکے؟ تو سب کا بدلہ نہیں دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ نے زندگی موت بنائی تاکہ اس میں دیکھ سکے کہ کون ہماری نعمت پا کے، طاقت پا کے جرم کر رہا ہے یا رحم کر رہا ہے، اپکار کر رہا ہے. یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فتنے، و خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے ہر فتنوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اور کبھی بھی توحید میں خلل نہ آئے. اللہ، رسول اللہ، ماں باپ، یہ دو کے بعد تیسرا ہے. ارے ماں باپ نے، ماں کے پیٹ سے اٹھتا ہوا ایک، اس کے پیٹ میں بنانے والا تو میرا مالک ہے، سب کا مالک ہے نا، جس نے سب کچھ بنایا سب کو. ایک درد کا لہر اٹھتا ہے جو اس دھرتی میں کوئی برداشت، اس ٹائم بڑے ہو گئے، پالا پوسا، کیسے کھلایا پلایا، نہالا، کتنی مصیبتیں اٹھائی. جب بڑا کر دیے تو غیر کی فوقیت. وہ اچھا تم نے کیا کیا؟ اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو جس نے کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کو یہ بات کیسا لگتا ہے. یہ وہ تکلیف دیتا ہے کہ جیسے جوالا مکھی پھٹے ہو، پوری پانی سمندر کی آ جائے، پھر بھی اس کی گرمی کم نہیں ہوتی. ایسے آگ کا لاوا نکلتا ہے، یہ دل ایسے پڑتا ہے. محسوس کیا تب تو ہی پتہ چلا، پڑھا بھی. لیکن اصل میں اب کیا کہوں، بولوں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے فتنہ سے یہ سب بچائے. دنیا بہت چند دن کے لیے ہے، جانا سبھی کو، بچنا کسی کو نہیں ہے. وہ دن جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے، جنت الفردوس دے،
جنت میں دیدار ہو اللہ کا، جیسے وہ مجھے محبت کرتا ہم بھی محبت کرتے ہیں. بس وقت نہ ملا کہ اس کے لیے سب کچھ جانتے جانتے زیادہ وقت ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے اللہ کے لیے کچھ کر سکو تو کرو. غریبوں مسکینوں کی سیوا، ماں باپ کا، گاؤں سماج کا، انسانیت کا. تو یہ کب سمجھو گے؟ جب تک اللہ کو نہیں سمجھتا ہے آدمی، اس میں خلل پیدا کرتا. تو دوسرے کو حق کو کیا جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو کیا جانے. وہیں پرابلم شروع ہوتا ہے. پھر یہاں پورا پرابلم ہی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.